اس لیے بوچھوں کو کان نہیں دینے ہوتے تُونے، بوچھوں کو نہیں سننا ہوتا تُونے، یہ سنے گا تو یہ تو پیر کاٹ دیں گے نیچے سے۔ تو ترقی کے سفر کے اندر، ڈیولپمنٹ کے سفر کے اندر، تعمیر، تکمیل، تجمیل، تحسین، تعبیر اور یہ باب تفعیل کے جتنے بھی ہیں ان سب کے سفر کے اندر دو بڑے انگریڈینٹس جو انسان کو پچاتے ہیں، کھڑا کرواتے ہیں، منواتے ہیں، تنقید کو تصحیح میں، تنفیذ میں، تکریم میں، تشریف میں، تعریف میں اور تائید کے اندر جتنے سیکھے ہیں آپ کے حق میں بلواتے ہیں، اس کے لیے دو بڑی کلی ہیں جس پر آپ نے کام کرنا ہے۔ غلطی ان میں سے کسی ایک پر ہی ہوگی جو پانی رستہ نہ بنا سکا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے، ہم کیونکہ طفل مکتب ہیں اس فیلڈ کے، جاننا چاہتے تھے ہمیشہ سے کہ کیا ہوا جو ہم نہ کر سکے اور وہ کر گئے۔ What was the reason behind I wasn't able to pull it off and they were able to pull it off؟ کسی کی ترقی سے حسد نہیں کرنی چاہیے، چاہے وہ غیروں کی بھی ہو یا کافروں کی بھی ہو۔ اپنے گھر کو، اپنے قبیلے کو دیکھنا چاہیے انسان کو۔ One should be concerned about his own tribe۔ تو I was always concerned، میرا گھر کیسے، میں اپنے گھر کے لیے کیا کر سکتا ہوں اپنی قوم کے، کہاں مار کھا گئے ہم، کیا چیز رہ گئی، کیا چیز رہ گئی جو نہیں ہو سکا۔ شروع سے غریب ہوتے تو غربت بھی قبول کر لیتے، فقیری بھی قبول کر لیتے، اور جنہوں نے راج کیا ہو کائناتوں کے اوپر، اس کی تقلیل کر کے، اس کی تخفیف کر کے اسے کھڈ میں پھینک دیا جائے تو باپ دادوں کی اور اسلاف کی محنت اور ان کے راج کو دیکھتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے انسان کو کہ تھے ہم سنس، وہ برانڈ کے ساتھ جو لگایا جاتا ہے نا، سنس 1857، سنس 1632، تو since the time of Adam and having such a long legacy of performances and productivity، معیار، شمار، وقار اور اس حسن کی اس تاریخ کو سامنے رکھتے ہوئے میں جاننا چاہتا تھا کیا مسئلہ ہو گیا۔ دو لوگ نہیں سنبھالے جاتے ہم سے، گھر والوں کو نہیں سنبھالے جاتے ہم سے، صوبہ اور ملک چلانا تو بڑی مسائل ہیں اس ٹائم۔ کیسے ایک انسان، خلق الانسان ضعیفا، اللہ کہتا ہے قرآن میں، کمزور ہے، کیسے چڑھ گیا آبادی اتنی، کیسے اتنے بڑے بڑے مونیومنٹس کھڑے کر گیا دنیا میں انسان جو خود کو نہ کھڑا کر سکا۔ تو ایک آیت ملی قرآن میں ہمیں جس نے ہمیں بہت جنگیں جتائیں، ایسی جنگیں جتائیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ ایک وقت تھا کہ شیخ عاطف کراچی سے اسلام آباد کہیں لیکچر دینے آتا تھا تو کوئی منہ ہی نہیں لگاتا تھا ہمیں، اور آج میں ایک شہر سے کسی دوسرے شہر میں اگر اپڈیٹ ہو کے نکل رہا ہوں تو شاید 10 جگہوں کے اوپر منہ دینا پڑتا ہے۔ کیسے؟ شہرت کا بھوکا تو کل بھی نہیں تھا، آج بھی نہیں ہوں۔ I was always the servant of my nation، my country، my people۔ ہمیشہ سے ہی نوکر خادم تھے اپنے لوگوں کے، لیکن تلاش ہمیشہ سے تھی کہ اگر میں دیکھنا چاہوں کہ معاملہ بن کیوں نہیں رہا، چیزیں صحیح کیوں نہیں ہو رہی، 600 پر والا آسمان سے میرے حق میں کیوں نہیں اتر رہا، چینج کیوں نہیں آ رہا، میری میں پازیٹو کھڑا ہوں کیوں نہیں صحیح ہو رہا، میں کسی کا برا نہیں چاہ رہا کیوں نہیں صحیح ہو رہے معاملے، دعائیں بھی مانگ رہا ہوں کیوں نہیں ٹھیک ہو رہا مسئلہ، کیوں نہیں یہ بندے ٹھیک ہوتے، کیوں نہیں بات سمجھ میں آتی۔ پوری قوم کی بیٹیاں ہمیں میسیجز کرتی ہیں گھروں کے حالات کے حوالے سے، کیوں نہیں گھر ٹھیک ہوتے، کیوں نہیں فیملیز ٹھیک ہو رہی، کیوں نہیں وہ وفا پیدا ہو رہی میاں بیوی میں، ہو رہا ہے تو وہ ادب کہاں چلا گیا، ادب ہے تو وہ قیادت کہاں چلی گئی، وہ احترام کہاں چلا گیا، کیوں نہیں ہو رہا یہ سب کچھ۔ تو ہمیں ایک چیز ملی جس نے ہماری زندگی میں بہت فائدہ دیا، اور وہ آج آپ کی خدمت میں پیش کروں گا میں، اس کے بعد میں اختتام چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، ہم ایک عام انسان کو، ایک عام سی فکر کو امام بنا دیتے ہیں، قیادت بنا دیتے ہیں، لیڈر بنا دیتے ہیں، وہ جمع کر لیتا ہے سب کو اپنے اندر، وہ اتنی بڑی کائنات بنتا ہے کہ ساری کائناتیں ضم ہو جاتی ہیں اس کے اندر۔ یہدون بامرنا، وہ ایسے چل رہا ہوتا ہے جیسے ڈیوائن گائیڈ لائن اس کو گائیڈ کر رہی ہو، اتنا سنکرونائزڈ ہوتا ہے وہ اللہ کے ڈاکٹر، وہ کائنات کی فطرت سے اتنا سنکرونائزڈ ہوتا ہے کہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ آسمان سے اصول اتر رہے ہیں اس کے، اتنا سنکٹ ہوتا ہے وہ اصولوں میں، فطرت میں، عادت میں، پریکٹیکلٹیز میں، تھیریٹکس میں، اصولوں میں، قواعد میں، ضوابط میں، اتنا انٹیگریٹڈ ہوتا ہے وہ، اس بصیرت میں، اس نظیرت میں اتنا انٹیگریٹڈ ہوتا ہے کہ اصول سے ہٹ کے بات نہیں کرے گا وہ۔
उसूल को भी जो उसूल चाहिए होते हैं उन उसूलों में भी बड़ा पक्का ठक्का होता है। बार बार ग्राइंड करके उसका इल्म ऐसी ताबीर पा चुका होता है कि उसके अंदर कभी फसाद नहीं होता जब फतवा निकलता है उससे। दो काम कर ले, जब दो काम, लम्मा सबरू वखैनु बियायतिन युकिनू, सबर। पहली चीज कि वो कौम, वो लोग सबर करना सीख जाए। और सबर का मतलब ये नहीं है कि आफत आई हो तो आदमी बर्दाश्त करे, ये एक बड़ी स्पेसिफिक डेफिनेशन है इसकी। इल्मी लिहाज से सबर कहते हैं वो नहीं करना जो करने का महल नहीं है, वो करना भी जो करने का महल है उसे भी सबर कहते हैं अरबी में, हफ्स नफ्स। और वो जो करने का महल नहीं है वो नहीं करना, ये है सबर। कहां कितनी बात, 4 जुमले थे 6 जुमले नहीं बोलना, ये सबर। नफ्स की गुलाटियों पे सबर। उम्मीद आउट ऑफ ऑर्डर है, उम्मीद थामने का सबर। उम्मीद थामे तो खौफ निकल जाए, ये सबर। खौफ को थामे उम्मीद निकल जाए, ये दोनों थामे। इश्क मोहब्बत जान छोड़ते हैं, इनको संभालने का सबर। अल ईमान बैन अल हुब व रिजाब अल खौफ के बीच में वो तवाज़ुन लाने का सबर। इनको संभालने की कोशिश करेंगे तो शैतान के वसवसों पे सबर। शैतान का वसवसा संभालना चाहेंगे तो शक अपने घोड़े लेके आ जाएगा, उसके खिलाफ सबर। शक और यकीन की जंग लड़ी रहे होंगे, शावत सबर को तोड़ देगी, उसके खिलाफ सबर। डिजायर्स को काबू करने की कोशिश कर रहे होंगे तो वहां से उनका मैसेज आ जाएगा, उस पर सबर। मैसेज के अंदर जो मनफियत होगी या कुछ और चीजों की, उससे बचने लगेंगे तो एक और मिनल जिन्नती व नास खड़ा हो जाएगा, उसका सबर। ये सबको संभालने की कोशिश कर रहे होंगे तो एहसासात को, जज्बात को लफ्जों की ताबीर नहीं मिलेगी, उसकी सबर। जुबान को ताबीर मिलेगी तो हिकमत समझ नहीं आएगी, लफ्जों के इस्तेमाल के ऊपर सबर। अपनी गलतियों के ऊपर सबर, गलतियों के बाद उसको तस्हीह करने का सबर। अपनी तनकीद बर्दाश्त करने का सबर। उस तनकीद को उतारते हुए अपनी तजलील नहीं करने का सबर। अपने तकब्बुर को मुंह देने का सबर। अपने आप को फिरौन नहीं क्लेम करने का सबर। अपने तकब्बुर को संभाल रहे होंगे तो अगले की तरक्की से हसद करने का सबर। उसको संभालने की कोशिश कर रहे होंगे तो अदावत जो खड़ी है उसके तीरों के आगे सबर। उस खून के आगे सबर जो सच के रास्ते में हमेशा बहता आया है। वो कहते हैं ना, तारीख हमेशा 2 रंगों को याद करती है। हिस्ट्री रिमेंबर्स ओनली 2 कलर्स, रेड द ब्लड ऑफ द मार्टर्स, ब्लैक इन द इंक ऑफ द स्कॉलर्स। वो लाली जो शहीदों की थी और वो स्याही जो उलमा के कलम से निकल गई, ये 2 रंगों को याद करने का सबर। खुद लाल और काले का मिज़दाक बनने का सबर। अपनी सोच की ताबीर के अंदर फसाहत बलागत लाने का सबर। स्पीच की एलोक्वेंसी को जानने का सबर। अपने अंदर खैर और शर का मुआवजा करने